شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں چار ایسے بدبخت پائے جاتے ہیں کہ جن سے اللہ پاک کو سخت نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، ان چار اشخاص میں سے سب سے پہلا قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہے۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت سے لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے نے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے کچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز میں قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، اور فقیر بھی کبری اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے اعمال سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ فتی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، غزیرہ، قلت معرفت، غلباً شہود، ضعیف العقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم ہو جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس سے کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا: بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے، تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس سے کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منائے حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے۔
جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ اور باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبینہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی۔ اس صورت میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اقرار ہو گیا ہو، گواہان کا شرعی ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں مگر یہ فعلی زنا کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہود کی نظر سے دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہود کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا الاذنان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہود سے سننا اور نامحرم مرد عورت کا نامحرم مرد کی بات سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے اور غلط بات کرنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہود اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہود سے چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہود سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا الفکر القلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ سے نامحرم عورت کا غلط خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل ہے دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف اور صرف توبہ و استغفار ہے۔